تھری ایز جو کہ ویلیو فار منی وی ایف ایم میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور دے آر ویری امپورٹنٹ. ان میں سے پہلا اکانومی ہے, دوسرا ایفیشنسی ہے اور تیسرا افیکٹونیس ہے. اکانومی کے آسپیکٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منیمم انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں ریسورسز میں, منیمم یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں ریسورسز کی ایک خاص پروجیکٹ پہ یا ایک خاص ٹاسک کے اوپر, تاکہ ان کی جو ڈفرینٹ ان کی اسکل سیٹ ہے یا اویلیبلٹی آف دوز ریسورسز کین آلسو بی یوٹیلائزڈ سم ویئر ایلس, اور یو آر انویسٹنگ ٹو دا لیسٹ پاسبل لیول, لیکن ود اے ریئلسٹک اپروچ کہ اتنا بھی کم نہیں ہو کہ وہ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہی پروجیکٹ کولیپس کر جائے. سو جب آپ کم سے کم انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم اکانومی کا فیکٹر میں لاتے ہیں. ایفیشنسی جو کہ سیکنڈ ای ہے آؤٹ آف دا تھری ایز آف وی ایف ایم, دیٹ از ویلیو فار منی. سو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اٹ ریفرز ٹو دا ریلیشن شپ آف دا انپٹس اینڈ آؤٹ پٹس ریلیونٹ ٹو دا یوز آف دا ریسورسز. جب آپ اس ریلیشن شپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا انویسٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو کتنا آپ کو حاصل ہوا ہے, تو اس کمپیریزن کو, اس ایکسپیکٹیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ایک اسٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرنے کا جو پروسیس ہے وہ ایفیشنسی میں پہلے ہوا ہوتا ہے کہ دس از واٹ از ریکوائرڈ. سو دس از سم تھنگ وچ وی کال ایٹ اسٹینڈرڈ اور سم تھنگ دیٹ وی مے کال ایز بینچ مارک اور دا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم. سو وین یو کمپیئر دا انپٹ ورسز جو آپ کا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے, اس کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اتنا حاصل ہو گیا یا نہیں ہو گیا, اور جب آپ اتنا حاصل کر پاتے ہیں تو آپ کو ایفیشینٹ یا ایفیشنسی کے زمرے میں آپ گردانے جاتے ہیں اور وہ پروجیکٹ ایفیشینٹ پروجیکٹ کی طرح سے پہچانا جاتا ہے. دیٹ یو ہیو جسٹ انویسٹڈ. ناؤ ریمبر تھری ایز میں سے پہلا ای آپ نے آلریڈی حاصل کر لیا کہ آپ نے کم سے کم ریسورس انپٹ کیا جو اکانومی فیکٹر کے تحت تھا. نمبر 2 پہ آپ نے جو ایک ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم تھا وہ اس کم سے کم ریسورس انپٹ کے ساتھ آپ نے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم اچیو کر لیا ہے. سو دس از ایفیشینٹ. اور اس کو آپ جو ریشوز کو جب آپ دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل ٹیچر پیپل ریشو, کہ آپ نے ہیومن ریسورس دیا ہے جو ایک جسٹیفائڈ, ایک کم سے کم پاسبل ریسورس ہو سکتا ہے, اس کو آپ نے ایک سرٹن پروپورشن آف اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیئر کر لیا کہ دس از ہمارے لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا کیا ریشو ہونا چاہیے. سو ٹیچر پیپل ریشو فار ایگزامپل ان اے اسکول, مشین آورز ٹو آؤٹ پٹ ریشو ان اے فیکٹری میں بھی, کہ ایک فیکٹری میں ایک مشین کو کتنی دیر کے لیے چلانا ہے اور کس ٹیم نے اس پہ کتنی دیر کے لیے کام کرنا ہے. کمپیوٹر لیب کا استعمال اسکول میں فار ایگزامپل ایز کمپیئر ٹو دا ڈفرینٹ یوز بائی ڈفرینٹ گروپ آف اسٹوڈنٹس in the timetable. So all of this will come in the category of efficiency. So it is actually an increase in the output without a corresponding increase in the input. So efficiency میں کوئی پروجیکٹ اتنا ہی زیادہ efficient ہوتا ہے جس کے یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے آؤٹ پٹ میں انکریز ہے. ایک منیمم جو ایکسپیکٹڈ لیول تھا وہ تو حاصل کر ہی لیا, لیکن اس کے آؤٹ پٹ میں ہمیں کمفرٹیبلی ایک انکریز بھی نظر آ رہی ہے جو کہ منیمم ان پٹ کے ساتھ ہے. ہمیں ان پٹ ایکسپینڈ نہیں کرنا پڑ رہا, اس کو انکریز نہیں کرنا پڑ رہا, لیکن ہمارے آؤٹ پٹ میں انکریز ہمیں آن دا ادر ہینڈ سائڈ دیکھنے کو مل رہی ہے. سو وی ول دین کال دس پروجیکٹ این ایفیشینٹ پروجیکٹ اینڈ این ایفیشینٹ آؤٹ کم. ایفیشنسی ہمیں حاصل ہوتی ہے. دا فوکس آف ایفیشنسی از ٹو obtain maximum useful output from the resources devoted for any activity. This is the focus of any efficiency. جب آپ کوئی بھی وی ایف ایم میں efficiency کرنے کی کوشش کریں گے. Key elements in adopting efficiency that you should keep in your mind, efficiency measures جو آپ نے اپنے مائنڈ میں لے کر چلنے ہیں, ان میں سے جو کی ایلیمنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلے an awareness of the desired goals that should be in your mind. Then a need to plan operation as efficiently as possible for all given level of resources, and just keep all different kind of aspects and جو certain hurdles ہیں, barriers ہیں, وہ بھی اپنے ذہن میں رکھ کر چلنا اپنی اسٹیج پہ. The need for structured organization, آپ نے پراپر ایک اسٹرکچر دینا ہے اور اس میں آرگنائزیشنل اسٹرکچر بھی انوالوڈ ہے, آرگینوگرام, فلو آف انفارمیشن کہاں سے کہاں آ رہی ہے, اینڈ دا پروویژن آف ورک انسٹرکشن, کہ ورک انسٹرکشن کے متعلق بھی تمام کلیئرٹی ہے یا نہیں, اس میں کوئی کمیونیکیشن میں نوائز لیول تو نہیں ہے. ہنڈرنسز کو, آبسٹیکلس کو جتنا آپ منیمائز کریں گے اتنا ہی آپ کا پروجیکٹ زیادہ ایفیشینٹ ہوگا.